بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما درود پاک پڑھ لو اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ و علی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ واجب الاحترام دوستو بزرگو بھائیو میرے استاذ محترم استاذ القرہ حضرت علامہ قاری اللہ دتا سیدی صاحب دامت برکاتہ العالیہ برادر مکرم حضرت علامہ مولانا استاذ العلماء قاری مفتی سجاد حسین صاحب قدوسی دامت برکاتہ العالیہ احباب گرامی قدر ایک امہ دے سال ثواب چسی حاضر ہیں اللہ تعالیٰ دی پاک بارگاہ دعا ہے اللہ پاک انہوں دی مغفرت کرے اپنے جوار رحمت دے اندر جگہ عطا کرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی شفاعت و زیارت و بہرہ مند فرمائے محمد اسلم صاحب دی اہلیہ مرحومہ الطاف صاحب اور برادران دی والدہ صاحبہ اس دار فانی تو کوچ کر گئی ہیں اللہ تعالیٰ انہوں نے کروٹ کروٹ جنت عطا کرے حضرت مخدومہ کائنات بی بی فاطمہ الزہرا پاک سلام اللہ علیہ سایات فتح نصیب کرے دوستو قرآن کریم دے اندر اللہ پاک نے جتنے بھی احکام اپنے بندیاں تے لاگو فرمائے انہوں دے اندر اللہ پاک نے اکثر مقامات تے جمع دے سیگیاں نال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی امت نو اپنے بندیاں حکم دیتے ہیں اور جمع دے بھی مذکر سیگے مثلا نماز دا حکم تے عورت مرد دوہاں نو ہے لیکن جنہ سیگیاں دے نال اے حکم اللہ پاک لاگو کیتے ہیں وہ سیگے مذکر ہیں وَأَقِيمُ الصَّلَاةَ علامہ صاحب بیٹھے یہ مؤنث دا سیگا نہیں مذکر دے جمع مذکر دے نماز قائم کرو سمجھ آئی وَآتُ الزَّكَاةَ زکاة ادا کرو نماز دا حکم عورت نو بھی اویں جی میں مرد نو ہے ٹھیک ہے نا جی تھوڑا جہا فرق ضرور ہے لیکن جی میں مرد تے نماز فرض ہے عورت تے بھی فرض ہے وَآتُ الزَّكَاةَ زکاة ادا کرو اے جمع مذکر حاضر دسی گئے امر دا زکاة ادا کرو اگر عورت صاحب نصاب ہوئے تو اس نو بھی اویں حکم ہے جی میں مرد نو ہے حکم محترم حضرات وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ حج تے عمرہ اللہ واسطے مکمل کرو یہ حکم بھی جمع مذکر حاضر دے سیگے امر دے لیکن عورتاں انہاں دے وچ شامل ہیں سمجھ آ رہی نا مرد دی فضیلت اور فوقیت دے پیش نظر سیگے مذکر دے لیکن عورتاں مرد دے ضمن مرد دے تابع ہو کے انہاں حکمہ دے وچ شامل ہیں سمجھ آ رہی ہے نا انہاں حکمہ دے اندر عورتاں بھی نال شامل ہیں ٹھیک ہے نا سونا لیکن حضرات جس لے اجر دی گل آندی ہے نا جس لے ثواب دی گل آندی ہے جس لے صلہ دی گل آندی ہے اتھے اللہ پاک صرف مرداں دا ذکر کر کے عورتاں نو دے تابع نہیں ذکر کرتا الگ ذکر کرتا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثى جے بھی نیک عمل کیتے مرد ہوئے یا عورت سمجھ آ رہی ہے نا مرد ہوئے یا عورت نو الگ ذکر کیتا ہے اتھے مرد دے تابع نہیں ذکر کیتا الگ ذکر کر دیتا ہے جتے صلہ دی بات کیتی ہے جتے حکم دیتا ہے حکم نافذ کیتا ہے اتھے مرداں نو مخاطب کیتا ہے تے عورتاں دے ذمن وچ رکھیاں لیکن جتے اجر دی بات کیتی ہے اتھے مرد دا الگ ذکر کیتا ہے عورت دا الگ ذکر کیتا ہے تاکہ دنیا نو پتہ چل جائے جی میں مرد نو اجر ملنا ہے اویں ہی عورت نو اللہ پاک اجر عطا فرمائے سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں یار سبحان اللہ آنکھوں چاچی آواز بات سمجھ آ رہی ہے نا جی اس میدان حضرات محترم اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرداں دے تابع عورت نو نہیں ذکر کیتا جزا دے اندر اجر دے اندر صلہ دے اندر
اللہ پاک نے عورت دا الگ مستقل ذکر کیتا ہے، ٹھیک ہے نا جی، تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ اجر دے میدان وچ عورت مطلب ہے کہ جویں تغلیبا نے مرد دے مطلب ہے تابع ہو کے اللہ ذکر کیتا ہے تو میں اجر بھی ہوتا تابع ہوئے نا، فرمایا جس طرح مرد نیک عمل کرے گا اس نو ثواب ملے گا، اسی طرح اگر عورت نیک عمل کرے گی اس نو بھی اللہ پاک ثواب و مرتبہ عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ کہہ لیں ذرا محبت کے ساتھ، من عمل صالحا من ذکر، جس نے بھی نیک اعمال کیے وہ دا پہلا بدلہ کیے فَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، سب سے پہلا بدلہ اس کا یہ ہے کہ اسے پاکیزہ زندگی عطا فرمائے۔ سمجھ آئی؟ نیک عملہ دا سب تو پہلا بدلہ کیے پاک زندگی، طیب زندگی، جنت تو بھی اللہ پاک مقدم کی، سمجھ آئی؟ یہ نہیں فرمایا کہ انہوں جنت عطا کریں گے اس مقام سے، فرمایا انہوں پاکیزہ زندگی عطا کریں گے۔ پاکیزہ زندگی دا کے مطلب ہے کئی مفہوم علماء کرام نے بیان فرمایا۔ پاکیزہ زندگی دا مطلب کی ہے، ایک پاکیزہ زندگی دا معنی ہے کہ وہ مرد ہوئے یا عورت جنہاں نیک اعمال کیتے انہوں نے پاکیزہ زندگی کس صورت دیں گے کہ وہ مر کے بھی نہیں مرن گے، مر کے زندہ رہے، سمجھ آ رہی ہے؟ انہوں نے ایسی زندگی عطا کر دیں گے کہ وہ قبرہ میں زندہ رہے، انہوں نے موت بھی نہیں مار سکے گی، صرف نگاہ تو وہ جلو من گے باقی وہ مرن گے نہیں، سمجھ آئی؟ مردے ہو ان جنہ دے نام مر جامیں جنہوں نے اللہ پاک عظمتاں تے شانہ عطا کرتا ہے وہ مر کے بھی قبرہ دے اندر بھی زندہ رہتے ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے نا؟ کئی عورتوں کے نام آج تک زندہ، بی بی رابعہ بصریہ دا نام چل رہے ہیں کہ نہیں؟ اے اے پاک زندگی، سمجھ آ رہی ہے؟ اما حاجرہ دا نام آج تک چل رہے ہیں کہ نہیں چل رہے؟ اے ہے پاکیزہ زندگی۔ ام المومنین عائشہ الصدیقہ دا نام آج تک چلتا پہ ہے، یہ ہے پاک زندگی، سمجھ آ رہی ہے نا جی؟ حضرات گرامی قدر یہ ایک اور معنی بھی ہے، وہ کیڑا معنی ہے؟ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، ایک یہ معنی ہے کہ اولاد فرما بردار دے، زندگی ہے اولاد خدمت گزار، ماں باپ دکھ نہیں دے، تکلیف نہیں دے، پریشانی نہیں دے، ماں باپ کی فرما بردار ہوئے گی، یہ معنی ہے پاکیزہ زندگی۔ یہ ایک اور معنی بھی انہاں دے شب و روز، انہاں دے ماہ و سال، انہاں دے دن رات اللہ تعالیٰ برکت والے بڑھا دے، آپ کو چاہ محبت نال سبحان اللہ، یہ ہے معنی فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، جنہوں پاکیزہ زندگی مل گئی، سمجھ لو کہ وہ بندہ ہوئے یا مرد ہوئے عورت ہوئے جو بھی ہوئے وہ کامیاب و کامران۔ اور حضرات گرامی قدر یہ وچ کوئی شک نہیں کہ کسے بھی کامیاب انسان دے پیچھے وہ دی ماں دا بڑا مرکزی کردار ہوتا ہے، ماں دا ویکھ لو تسی اللہ نے نبیان دا منصب جنہاں نے نبوت دا عطا کیتا ہے، اللہ تعالیٰ نے انہاں دیاں ماما بھی پاک رکھیں انہاں دے باپ بھی پاک رکھیں، جنہاں نے اللہ پاک نے مقام نبوت، انہاں دی ماں دے مقام چی کوئی شک نہیں، انہاں دے باپ دے۔ حضرت قبلہ علامہ صاحب سرکار دی والدہ محترمہ دے بارے میں بڑیاں خوبصورت باتاں کی، رضائی ماں دے بارے میں بھی اور حضرت اماں آمنہ دے بارے میں بھی۔ ایک گل میں بھی عرض کرا، قبر انور دی زیارت سرکار نے اللہ پاک فرمایا محبوب اپنی ماں دی قبر دی زیارت کر لو، لیکن دعا دی اجازت نہ دیتی۔ حضور گئے قبر تے فرمایا محبوب دعا نہ، یہ حدیث ہے، سمجھ آئی نا؟ جنہاں دلان دے اندر بغض سے نا عداوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی اور حضور دی عظمت و شان دے منکرین، بعض لوگ اس نیت نال حضور دے والدین نو کافر آدن کہ جڑے والدین نو کلمہ نہیں پڑھا سکے وہ توانو سانو کی میں ہدایت دے سکے، یہ بھی کئی بندیاں دے دیا، اللہ معاف فرمائے، اللہ یہ دیاں سوچاں غلیظ سوچاں تو معاف فرمائے۔ بچیاں دے جنازے جا کے پڑھو نا او دے وچ کوئی مغفرت دا لفظ، بچی دا جنازہ تسی پڑھو یا بچے دا، او دے وچ مغفرت دا لفظ کوئی، جیڑی دعا تساں بچے بچی واسطے منگدے ہو جنازیاں دے اندر وہ جتنیاں دعا میں جتنے لفظ ہیں وہ انہاں دے واسطے مرتبہ منگدے ہو، رب دی بارگاہ چو درجہ منگدے ہو، تے اپنے واسطے انہاں نو وسیلہ بنا دے، اپنے واسطے وسیلہ بنا
اللہم اجعلہ لنا فرد بنا وجعلہ لنا اجروں ساڑھے واسطے بنا وجعلہ لنا شافعاں و مشفعاں. کوئی لفظ تو انہوں مغفرت دا نظر آئے کہ جڑا تساں بچے واسطے یا بچی واسطے مغفرت دیتے. سوال ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت مل گئی قبر تے جاؤ اور حضور ماں دی قبر تے اتنا روئے. سرکار فرمانے صحابہ کہنے نا سا کدے بھی رسول نو اتنا روندے یا نہیں ویکیا جتنا ماں دی قبر تے جا کے. اسا کدے زندگی اچھ رسول اللہ نو این روندے یا نہیں. سوال ہے مغفرت دی دعا دی اجازت کیوں نہ ملی؟ اس واسطے نہ ملی کہ جس دور سرکار تے ماں باپ گزرے آنا وہ زمانہ جہلیت دا ہے. اگر حضور مغفرت دی دعا منگے نا تو کوئی بدبخت آگ سکتا ہے ماں گناہگار آئی تا مغفرت دی دعا منگی. فرمایا نہ منگو محبوب کسے نو اے آکھن دی بھی جرات نہ ہو. ایڈی پاک اگر معاذ اللہ کافرہ ہوں میں نا تو قبر تے جامن دی اجازت نہ ملیا. پتہ چل گیا جیویں قرآن دا حکم ہے نا کہ کافرہ تے منافقہ دیا قبرہ تے نہیں جامنا ایویں قرآن دا حکم ہے کافرہ تے منافقہ واسطے مغفرت دی دعا نہ کرنا. حضرات گرامی قدر یاد رکھ لو اگر حضور دی اماں معاذ اللہ عدم ایمان ہوندہ تو سرکار قبر تے بھی نہ جاوینا. قبر تے گئے لیکن مغفرت دی دعا دی اجازت نہ دیتی تاکہ وہم کسے دل لے نہ جائے کہ رسول اللہ دی ماں گناہگارا. فرمایا محبوب نہیں اساں گناہی تیری اماں دے قریب نہیں آوان دے. آکو نا محبت نال سبحان اللہ. پنجابی دا ایک شاعرہ دا عظمتاں میں کی سنا عظمتاں میں کی سنا مادیاں عظمتاں میں کی سنا وہ مادیاں تارت دیاں نے دعا مادیاں تارت دیاں نے یاد آیا جد وفا. سبحان اللہ کہہ لے. حضرات گرامی قدر مسلمان بعض انصب ہی ہو جائے ہوتے اللہ جانتا ہے انہاں دے وزن نال کسی دا وزن نہیں رکھتا. بعض منصب بندہ ہی کون دے لیکن جس لئے منصب دا فرق آ جائے مقام اور مرتبہ بلندی فرق منصب دا بندہ ہے کو سی. مسلمانوں میں دسو جس لئے عورت بیٹی ہوئی وہ دی ذات ہوا ہوندی ہے جس لئے ماں بندی ہے تو ذات ہوا ہی ہوندی ہے نہ ہی ہوا ہوندی ہے وجود ہی ہوندی ہے. جس لئے بیٹی آئی نہ ہی ہوا ہی ذات ہی ہوا ہی وجود ہی ہوئی. بہن آئی نہ ہوا ہی وجود ہوا ہی ذات ہوا ہی. اس لئے ماں بڑی نہ ہی ہوا ہی ذات ہی ہوا ہی وجود ہی ہوا ہی لیکن منصب دے تقاضے نال وزن زیادہ ہو وزن پر سمجھ آئی. جس لئے بیٹی آئی تپیو دے ہاتھ دے تلے جس لئے بہن آئی پیرا دے ہاتھ دے تلے جس لئے بیوی آئی شوہر دے سائے دے تلے جس لئے ماں بن گئی تو بندے دے سائے تلے آئے. وجود ایک منصب دا وزن مرتبہ بے ایک وصف بعض اوقات اتھارٹی والا جاندی ہے. اے تسی کدے اپنے شہر دیا کمیٹیاں جاؤ میونسپل کمیٹیاں کئی افسر کو ایک سکیل دے 17 سکیل دے کئی افسر بھی لیکن حضرات محترم اتھارٹی تے اختیار ایک
ہر کونے کا ذاتی اختیار ہے. سمجھ آ رہی ہے نا جی؟ کئی ستارے سکیل دے لیکن جو منصب اور اختیارات اسی دے ہوندے ہو کسے دے نہیں ہوندے. اللہ جانتا ہی نے ماں جس لے عورت بندی ہے نا وجود ہوتا ہی وہی ہوتا ہے جڑا بیٹی عمر دی شکل چاہیے جڑا بہن عمر دی شکل چاہیے. لیکن جس لے ماں بندی ہے تو منصب دے تقاضے دے تحت ایک کرسی ہی ہو جائیے کہ جدے وچ جدا ماں پراجمان ہوندی ہے. پھر مرد باویں شیخ القرآن ہوے تے باویں شیخ الحدیث ہوے تے باویں زمانے دا پیر ہوئے ہوندا ماں دے ہاتھ دے تھلے. اچھی آواز سمجھ آ رہی ہے؟ جے اتاں ہونے دی کوشش کرے تو مڑ ہور نیواں ہو جاتا. جے ماں تے باپ تو اتاں ہونے دی کوشش کرے مڑ نیواں ہو جاتا ہے. اچھا نہیں ہوندا. اچھا وہی ہوندا ہے جڑا ماں باپ دے قدم ہے جا آگو. اچھی آواز نہ سبحان حضرات گرامی قدر امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ بہت بڑا نام ہے. علامہ صاحب جان دے سرکار دی امت مکھن دی حیثیت جنہیں آتے ہیں نا بھئی فلانا میاں فلانا بندہ شہر دی کریم ہے. اللہ جان دے نے نبی پاک دی امت دی جڑی کریم ہے نا او دے وچ ایک نام امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ. یہ وہ بندہ ہے کہ جنہوں 70 یا 72 مرتبہ رسول اللہ نے جاگدیاں آنکھی نال دیدار کروایا. قیامت والے دن کافراں منافقاں جہنم وچ وڑنا ہے لیکن اے دے نالوں بھی زیادہ ایک عذاب انہاں دے اوتے ہور ہونا. اس جہنم دے عذاب تو بھی سخت باعث تکلیف چیز ہور ہونی ہو کیڑی ہونی ولا یکلمہم اللہ یوم القیامہ. اللہ انہاں نال نہ کلام کرنا ہے ولا ینظر الیہم تے نہ اللہ انہاں نو ویکھنا ہے. حضرات محترم جس مالک پیدا کیتا ہے جس پروردگار نے زندگی دتی ہے جڑا تمام عزتاں دا مالک و خالق ہے جڑا تمام نالوں زیادہ محبت کرن والا ہے جداں او قدرت دی نگاہ پھیر لوے اس تو بڑا جہنم دا عذاب بھی نہیں ہو سکتا. بندے آدھے ہوندے کسے نو گراونا ہے نا نگاہ ماں یقین جان کہنے ایک وقت دی تسی تکلیف دیندے ہو نا او دے نالوں بھی زیادہ سخت تکلیف ہے کہ تسی نگاہ ماں پھیر لو. سمجھے جس نے تسی نگاہ ماں پھیر دیندے ہو وہ ہر وقت دی جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا لا یکلمہم اللہ یوم القیامت ولا ینظر الیہم. اللہ کافراں تے منافقاں نال نہ کلام کرے گا تے نہ رب انہاں نو ویکھنا گوارا کرے گا. حضرات گرامی تے مومناں واسطے جنت تو بھی زیادہ راحت اس بات وچ ہوئے گی کہ رب کلام بھی کرے گا تے رب رحمت دیاں نگاہاں نال ویکھے گا. سبحان اور اپنے دیدار تو مشرف فرمائے گا. آپ کو محبت کرو. سبحان تو امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ 70 مرتبہ جاگدے دیدار کرایا رسول اللہ. او دی بیس پتہ ہے کہ بڑیاں کتاباں لکھی ہیں بڑیاں کتاباں لکھی ہیں بڑے آئے مطلب ہے کوئی موضوع ایسا نہیں جڑا اس دور جدوں چھاپے کھانے 1000 دے قریب کتاب لکھی ہے امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ. دین دا کوئی مسئلہ ایسا نہیں جدوں تفسیر حدیث سیرت تاریخ کوئی موضوع نہیں چھوڑیا. لیکن سب تو بڑا انعام کیڑے عمل تے ملے فرمائندن سوتا پہ آمین ایک مائی خواب جاگ ایک اماں آ گئی تے انہیں آ گیا کہ میرا پتر سیوطی میں تیرے دے راضی ہو گئیاں مبارک دیوان آئیاں اللہ تے اللہ دا رسول تیرے دے راضی ہیں. امام فرما دینا میں نظرہ جھکا لئیاں ادب نال پوچھیا بی بی تسی کون ہو اپنا تعارف تے کراؤ جڑی ایڈے بڑے گارنٹی پہ میں نو دیندے ہو کہ میں تیرے تے راضی ہاں میرا رب بھی راضی ہے رسول بھی راضی ہے. فرمایا میرے پترا جدا تو کلمہ پڑھنا ہے میں اس محمد دی ماں آمنا جدا کلمہ پڑھنا ہے سلام اللہ علیہ عرض کی تھی اماں نبی دی ماں کرم فرمایا جے مہربانی کی دیجئے کرم فرمایا جے
میرے خواب جلوہ گری فرمائیے ماں جی کیڑا میرا عمل ہے جی وجہ تو تسی راضی ہو تے رب بھی راضی ہے تے رسول بھی راضی ہے فرمایا بیٹا تو 6 کتاباں لکھیاں نے میرے ایمان تے میرے گھر والے دے ایمان تے تو ثابت کیتا ہے آج 6ویں کتاب مکمل کر کے تو 4 پائی تے لیٹے ہیں میں تینوں مبارک دین واسطے آئی اگلی گل جی اماں حضور فرمایا میرا پتر میں اپنے بیٹے کو لوں جا رہی ہوں میں اپنے پتر کو لوں جا رہی ہوں تیرے روزے تے آواں میں مدینے تے اچھا سونے تیرے روزے آمین کہہ لو سارے اللہ پاک نصیب محبت نال تیرے روزے تے آواں میں مدینے تے اچھا سونے تیرا ہو کے مر جاواں میں ہو تیرا ہو کے مر جاواں شالا رب رسول دی نظر ہی جو بندہ نہ کی دے اور جو ان کی نظروں میں آ گیا میرے رسول دیا نگاہاں دا یہ مقام ہے کہ اگر گناہ دے اتے بھی حضور دی نظر رحمت دی پہ جائے نا اللہ اس گناہ نہیں رہن دیتا تے نیکی اگر حضور دی نگاہ جو گر جائے اللہ اس نیکی نہیں رہن اگر حضور دی نگاہ خطاب جو نیکی گر جائے خدا دی قسم یا اس طرح نہ کیتی جائے جس طرح حضور کی تھی سمجھ آ رہی ہے بات تھی کہ نہیں عید علیہ دن کوئی روزہ رکھ کے بکھا تے موڑ ثواب حاصل کر کے پوچھو علامہ صاحب تشریف فرما عید علیہ دن روزے رکھنے دی اجازت ہے حالانکہ روزہ فی نفس ہی ہے روزے دے اندر بندے دے اندر کئی خوبیاں پیدا ہوئی ہیں روزے دی وجہ فی نفس ہی روزے چ کمال ہے پورا سال رکھنے دی اجازت ہے لیکن عید علیہ دن اجازت ہوئی نہیں کیوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن روزہ رکھنا پسند نہیں کیتا تکبر فی نفس ہی گناہ تکبر دی چال فی نفس ہی گناہ ہے کہ لیکن پوچھو بخاری شریف ہے صحابہ کرام جس نے حج کرن عمرہ کرن واسطے آئے ہجرت تو بعد مدینہ مکہ شریف داخل ہوئے تے کافران اس لئے سین تا آئی کوئی دیواراں 4 دیواری تا آئی کوئی نہ کعبہ دی جلے مکانہ دیاں چھتاں تے چڑھ کے کافران رسول دے صحابہ تے دیدہ لائیاں نا بھئی یہ دبلے پتلے کمزور کھجور تے پانی تے گزارا کرنا دے تے میرے سرکار انہاں دیاں نیتاں بھاپ کے غلامان حکم دیتا ذرا آکڑ کے چلو تواف کر کے ذرا آکڑ کے چلو تکبر دی چال گناہ ہے کہ نہیں تکبر لیکن جب رسول اللہ دی نگاہ پسند ہو گئے تو اللہ پاک فرمایا محبوبہ جڑی شاید تینوں پسند ہے جس ویلے پسند ہے وہ مینوں بھی پسند ہے تے اسے ویلے پسند ہے بخاری ہے چھے حضرت عمر پاک بعد ایک بندے نے آکھیا امیر المومنین فاروق اعظم حج دا سیزن آئی آپ آئے کعبہ شریف دے اندر ایک بندے نے آکھیا قبلہ صحابہ نے رمل کی تائی فخر دی چال چلی آئی طواف دے اندر نبی پاک دا حکم آئی اسے لیتا جناب حکمت بھی آئی جو کافر وے دے کھلوتے ہیں آج تا سارا مکہ مسلمان ہے پورا عرب مسلمان ہے آج تا عرب دیاں حدود جو نکل کے عجم دین پہنچ گئے آج کی ضرورت ہے اکڑ کے ترن دی عین اللہ دے گھر دے اندر فرمایا اساں ضرورت نہیں ویکھنی اساں وہ کم کرنا ہے جنہوں محمد نے پسند فرمایا ہے اچھی آواز نہ تو نیکی بندی ہوئے جدے تے رسول اللہ دی نگاہ پہ جائے بندہ نمازہ تے مان کرے روزے تے مان کرے تے نبی پاک تو کنی مارے اس وقت کو لوے پوچھ تو 12 بجے نماز پڑھ کے بکھا میں تنوں ویکھاں کہ تیری نماز کیڑے کرے 12 بجے پڑھ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں فجر دے فرضاں تو بعد پڑھ
اوقات مکروہ دے وچ نماز پڑھ ویکھیے تیری نماز کی میں قبول ہوندی ہے اور نمازاں تا عبادت بڑیاں ہیں ادھے وچ کوئی شک نہیں لیکن اللہ تا پڑھ کے بکھائیاں ہی نہیں ہوتا پڑھن تو پا کے یہ نماز عبادت خدا دیئے ادا تا محمد مصطفیٰ دیئے ادامہ تا رسول دیئے جتنی عبادات ہیں کملی والے دیئے ادامہ توجہ ہے کہ امام حضرت قبلہ پیر نصیر الدین نصیر شاہ صاحب کا ایک شعر میں یاد آگے تو اسی سبحان اللہ آگ کو تو میں تو سبحان آپ فرمانے صرف توحید کا شیطان بیکار یوں شرط ایمان ہے محمد کی غلامی یہ نہ بھول ان سے نسبت نہ ہو کر محاسن بھی گناہ شفاعت پہ ہوائے تو جرائم بھی قبول کی ماں کہنے میرا پتر میں اپنے پتر کو چلیاں تیرے واسطے انعام تین کی لے کے دینا ہے ذرا ہوں انعام سن بیٹا میں اپنے بیٹے کو چلیاں تیرے واسطے تو ساڑھی خدمت کیتی ہے میرا پتر نوکری کیتی ہے یہ سی تیرے تیرازی ہیں میں پتر کو چلیاں تیرے واسطے اممہ جی کی لے کے دینا جے کی انعام کرنا جے فرمایا میرا بیٹا میں پتر نو کہاں گی میرے بیٹے اے سیوتی تیرے اممہ ابے دا نوکر ہے تیرا غلام ہے میرا پتر اے جدوں چاہے انہوں جاگ دیاں دیدار کرایا کر اس واسطے سچا مرتبہ امام سیوطی رسول اللہ نے جاگ دیاں سبحان اللہ رسول اللہ دے ماں باپ دی کی تھی اچھی آواز میں نے ہر جرم کیا جانے سے میں نے ہر جرم کیا جانے سے ہر گناہ معاف ہوا تیرا بن جانے سے میں نے ہر جرم کیا کچھ رشتے ایسے ہوتے ہیں جن کی بندہ موڑتا نہیں ہے آپ یقین نہیں مجھے بات یاد آ گئی سید شبیر حسین شاہ صاحب آپ کا بات سید بادشاہ بہت بہت پیارے خطیب پیارے انہوں نے ایک گل بڑی پنچایتی بات کی تھی تجھے سادہ سریکی پنجابی لوگ بیٹھے ہو پرے پنچایت ہے انہوں نے ایک گل وہ کہنے کہ جب میں پہلی مرتبہ حج تے گیا نا تے میرا ارادہ بن گیا مدینہ پاک حاضری تو بعد کہ حضور دے اممہ ابا دی قبر تے والدین دی قبر تے تے کہندے میں حافظ آباد دا رہائشی پنجابی جٹ کا بندہ پنڈا تھاواں وچ رہنا میں جو گڈی تے بیٹھا نا تے سارا کا میں سوچیندا گیا بھئی میں جو نبی دی اماں دی قبر تے جا رہے ہاں دعا تا منگنی تے میں نبی دی اماں نو آکھساں کی میں جو حضور دی والدہ دی مزار تے جا رہے ہیں میں کی جا کے کروں کہنے سوچ دے نا میرے ذہن ایک سوال آ رہا ذہن ایک بات آ گئی میں پنجابی جٹ کا بندہ تھا میں آکھیا میرے ذہن ایک بات آئی کہ میں نبی دی اماں نو جا کے کہاں گا نبی دی اماں میں پنجاب دے رہنا والا بندہ تے ساڈے پنجاب دا یہ دستور ہے کوئی کسے دا مجرم ہوئے نا یا کسے دا بیٹا قیدی ہوئے قتل دے مقدمے چوئے پھسے ہوئے نا تے جج تے کیس لگا ہوئے نا تا اس قیدی بیٹے دے جڑے ماں باپ ہوندے نا وہ آدھے نے اس جج دے ماں پہ دا پتہ کرو جتے ساڑا کیس لگا جتے ساڑے پتر دا کیس لگا اے دے ماں باپ دا پتہ کرو وہ کتوں دے رہے اے جج ہے کتوں دا تے پھر وہ تے پہنچ جاندے نے ڈان دے ڈگ دے جس طریقے بھی ہوئے پہنچ جاندے نے تے وہ جلے ڈیرے تے آمن نا تے وہ بہ جاندے نے
آدھے نے اسی بڑے دوروں آئے ہیں، تو پوچھتے ہیں پراؤنے ہو تسی کون ہو؟ وہ کہتے ہیں اسی فلانی تحصیل جو فلانے ضلع جو آئے ہیں، تے تیرے پتر دی عدالت ہے میرے پتر دا کیس لگ گئے، تے میرا کلا کارا پتر ہے، تے 302 دا کہتی ہے اسی توانو گول کے آئے ہیں، تسی ماں باپ ہو تے توڑے پتر دے ہاتھ چ قلم ہے، تے جے انہیں قلم چلا دیتا تے ساڑا پتر بچ گیا تے ساڑا ویڑا بس جائے گا تے کلی آباد ہو جائے گی، تیرے پتر دے ہاتھ قلم ہے تے مہربانی کر اپنے پتر نو کہو ساڑے پتر دی زندگی بچا دے وے۔ اللہ نے انہوں اختیار دیتا ہے، میں آکھیا میں بھی جدو رسول اللہ دی قبر تے گیا، رسول اللہ دی ماں دی قبر انور تے گیا، میں آکھیا آمنہ میں بھی ایک مجرم ہاں تے پنجاب پاکستان تے حفظ آباد جو آیا تے تیرا پتر خدا دی خدائی دا لاڑا تے بادشاہ ہے تے میں شبیر حسین ایک گناہگار ہاں تے میں تیرے کولو آیا، تو پتر نو جا کے اے نہ کہہ دے اشارہ ہی کر دے اے جے ہو جائے اے تا تیرا سبحان تے بگڑی بن جائے گی۔ دو تین ہستیاں ایسیاں نے مسلمانوں جنہاں نے بارے میں روحانی طور تے صوفیاء فرماندے نے کہ جدو رسول اللہ دی مزار تے حاضر ہوئے انہاں تین بندیاں دا وسیلہ کیڑیاں تین ہستیاں نے، ایک حضور دے چاچا امیر حمزہ پاک، ایک نبی دی پاک بیٹی زہرا پاک، ایک نبی دی اماں بی بی آمنہ پاک۔ سبحان بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ کہ ماں دے رشتے دا احترام اور تقدس ہے۔ میں آخری گل کے اجازت کرتا ہوں، میں کہ بھی کئی یاری یہ گل بیان کی تھی تے آج موڑ ٹھک گئی ہے تو میں بیان کرن لگا۔ میرے نبی نے صحابہ نو فرمایا ہے مصر آلیاں تے ہاتھ ہولا رکھائے، نرمی کرائے مصر آلیاں نال، تھوڑا ہاتھ ہولا رکھائے انہوں نے یا رسول اللہ مصر آلیاں نرمی دا حکم رحمت اللہ العالمین پوری کائنات واسطے تے مصر آلیاں نو نامینیٹ کرن دی وجہ فرمایا فَإِنَّ لَهُمْ ذِمَّةً وَرَحْمًا، انہاں دا میرے تے ایک حق ہے تے انہاں دی میرے نال ایک رشتہ داری ہے، میں نے اس حق دا تے اس رشتہ داری دا حیاء اور لیا۔ حضرات گرامی قدر ہے، حالانکہ اس ویلے مصر والے لوگ کافران مسلمان بھی کوئی نہ نجے، مصر والے نے کلمہ ہی کوئی نہ ہی پڑھیا تے رسول فرما رہے میرے تے انہاں دا حق ہے، میرے تے انہاں دا ایک حق ہے، میرے نال انہاں دی ایک رشتہ داری ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، کون آکھرین کائنات دے بادشاہ رحمت للعالمین سید عالم نبیان دے امام رسولان دے امام فرشتیاں دے امام اللہ دی خدائی دے وچ میرے رسول تو ود کے عزت والا بندہ کوئی کائنات جب پیدا ہی کوئی نہیں ہویا، او محمد کریم آدن مصر والے آدھا میرے تے حق کے اگرچہ اس ویلے کافران کلمہ ہی کوئی نہ نے پڑھے آتے انہاں نال میری رشتہ داری ہے۔ صحابہ اکرام عرض کی تھی مدینے والے کیڑی رشتہ داری ہے سانو تا کوئی نظر نہیں آندی، جناب دیو کیویں دے رشتہ دار نے؟ میرے رسول فرمایا او میرے صحابہ میرے دادے ابراہیم دی بیوی حاجرہ انہاں دا تعلق مصر دے نال آئی، آج تائیں اماں دی وجہ تو میں مصر والیاں دا حیاء بھی کرنا وا تے انہاں دا اپنے اتے حق بھی سمجھنا وا۔ ویر ویران دے درد وڈاون او ویر ویران دیاں بابا باپ سراتے تاج محمد ماں ٹھڈیاں باپ مرے سر ننگا ہوئے پھر مرکت خالی ماما باج محمد بخشا کون کرے ایک رشتے سے تو سرکار کافران ہوئی دے بارے میں کوئی فرما رہے ہیں کہ انہوں نے میرے تے حق کے رسول دے رشتے آنے سے کوئی حق نہیں، نبی پاک دے صحابہ دا ساڑھے تے کوئی حق نہیں، حضور دی آل اور آت دا ساڑھے تے کوئی حق نہیں، حضور دیاں بیویاں دا ساڑھے تے کوئی حق نہیں۔ نبی پاک نے تا اممہ حاضرہ دی وجہ تو 25 صدیاں پرانا رشتہ
رسول فرمایا میری ماں مصر دی ہے. علامہ صاحب کو پوچھو سارا مصر اما حاجرہ دا رشتہ دار یا ایک خاص قبیلہ ایک عورت دا رشتہ جنوں سارے یہ تو میاں چولی دا سن ایویں نا دادکیاں دے مطابق اساں نانکیاں نوں اہمیت نہیں دیندے کچھ چیزیں داد کے بعد بھی ہے سمجھ آ رہی ہے نا ادھر کوئی شک نہیں کیونکہ نسب بندے دا دادکیاں دی طرفوں چل رہا ہے ایک نسب کائنات آل رسول دا جڑا نانکیاں دی وجہ تو چل رہا سارے نسب کائنات جڑے بھی انہوں دادکیاں دی چل رہے ایک میرے نبی دی وجہ تو اللہ تعالیٰ نے سیدہ زہرہ دی اولاد نو اور مولا علی دی اولاد نو محمد دی اولاد قرار دیتا ہے اور سرکار خود قرار دیتا ہے فرمایا علی ان اللہ تعالیٰ جعلا ذریت کل نبی فی صلبہی واجعلا ذریتی فی صلبکا اللہ نے ساری کائنات دیاں اور ہر نبی دی ذریت اللہ پاک نے دی صلبت رکھی ہے لیکن میری اولاد علی اللہ نے تیری صلبت رکھی تیری ہوئے گی آل میری ایک آل رسول دی نسبت نو اللہ پاک نے غلبہ دیتا ہے رسول اللہ دی وجہ تو ورنہ داد کے نو فضیلت ہے کیونکہ نسب تے قوم دی جڑی پہچان ہے وہ داد کے دی بات سمجھ آ رہی ہے باقی نانکے دا بھی بڑا مقام ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت تے رشتے نوے مقام دیتا ہے اور رضائی ماں ویکو تے اللہ تعالیٰ نے نبی پاک دا سکا بہن بھرا کوئی نہیں بنایا سکا بہن بھرا کوئی نہیں سمجھ آ رہی ہے کیونکہ سکے بہن بھرا کہیں لے آگ کھڑوں دے کہ ایسا تیرے شریک ہیں جس پیو دا تو پترے اسے پیو دا میں پترا جس ماں دا تو بیٹا ہے اسے ماں دا میں بیٹا اللہ فرمایا ماں پیو دے حوالے نال بھی کوئی محمد دے شریک ہونے دا دعویٰ نہ کر رب نو یہ بھی کہ کوئی ماں پیو جایا ہو کہ بھی رسول اللہ دی شراکت کا دعویٰ کرے کائنات محمد ایک ہی بن کے آیا ہے دوجا کائنات حقیقت محمد دیپا کوئی نہیں سکتا اتھا چپ دی جائے علا کوئی نہیں سکتا حقیقت محمد دیپا کوئی نہیں سکتا اتھا چپ دی جائے علا کوئی نہیں سکتا خدا محمد خدا جے کو پکڑے چھڑاوے محمد محمد دا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا خدا جے پکڑے چھڑاوے محمد خواجہ حسن بصری پاک فرمائیں ایک بندہ میرے بوئے تھے صبح صبح لے آ گیا نوجوان ہے میری ماں ناراض ہے تو میں ماں منا دے میں تم کو تکلیف دیتی ہو چلو میں تو نال آ گئے دروازہ اندروں بند کی تھی بیٹھی تھی آپ نے تعارف کروایا اس کو دیتا دروازہ اما تو ناراض ہے جی ناراض فرمایا میں آیا بیٹھا راضی اسے کہا قبلہ میں نے تو آڈا بڑا یہاں ہے لیکن یہ بڑا نافرمان ہے یہ میرا کلہ پتر ہے تو میں نے تکلیف بڑی دیتا ہے یہ رات میں لیٹ گھر آندا ہے تو میں نے چین نہیں آندا تو میں رکے نہیں آندا مڑ میرے نال کھڑتا ہے میرے پکے پہنتا ہے میری بیعت بھی گستاخی کرتا ہے ہیویں کریں دی ہے اللہ جاتا ہے اللہ پاک انہاں رشتیاں دی قدر کرن دی توفیق خوش نصیب ہوندے نو مسلمان جڑے انہاں رشتیاں دی قدر کرن حضرت حسن بصری فرمایا میں سفارش کرے ناراضی ہو ون اگاں تیز نہ کر راضی سینے نال لا لے ماں آئی کہ تائی مطلب ہے لے کے وہ مہینہ دیکھتا اسے وعدے تے قائم رہا تھا مڑو ہوئے آتا صحبت بندے نو بجا دیتی ہے مڑو سے صحبت اچ گیا تھا مڑو میں موڑ ماں نے دروازہ بند سردیاں دی یخ رات ہے 12-1 بجے آیا اس دروازہ بند کی تو ہے ٹیل مارے سنا کھولے اتھائیں تھے خواجہ صاحب جو تہجد پڑھن واسطے مسجد جامن لگے تھے ویکھیا تھا ہوئے تے پیا فرمایا اس نام مراد موڑ بیعت بھی کی تھی اسی ماں موڑ دروازہ بند کر دیتا آج میں اچھا
آج میں یہ سفارش نہیں کرتا میں 5-6 قدم اگا چاہے نا تے اللہ نے الہام فرمایا اچھا سفارش نہ کر اس مائی دے بوئے تے بن کے میرا ایک سنے آتا مائی نے دے الہام فرمایا نبی آخر زمان تو بعد وہی دا سلسلہ بند ہے الہام ولیاں دے ہوندے الہام کی آگا کوئی دے دستک دیتی اس نے کو لیا فرمایا میں حسن بصری اس نے کھول لیا سکا سائیں آج مڑ سفارشی بن گئے اور میں سفارشی نہیں بنا ہے آج ایک سنے آیا ہے کئی دا سنے آیا سکا تیرے مالک نے سکا کیا فرمایا اللہ دا بیائی بھئی جی میں تیرا نا فرمان ہے میں میرا بھی نا فرمان ہے پر ایک کملہ میرے بوئے تے آبندے آتا میں دروازہ بند نہ کر جی میرے بوئے تے آتا تو ماں کے بند کر دیتا کوک نکل گئی ماں اللہ جان جائے اسے پیغام تے ڈا نکل اس دوڑ کے پتر ایڈا کریم میرا جو ماں پہ ہوئی دھتکار دے میں تا موڑ بھی اللہ آتا ہے جو میرے بوئے تے آ جاوے نا تو میں انہوں خالی نہ تیرے دل تے رہے میں ماں تو راضی اس نے پتر دی بھی کوک نکل اس نے کہا میرے مولا میں کیڈا نا فرمانا تیرا میری وجہ تو میری ماں نو اس نے آیت ہے اس نے کہا خواجہ صاحب میں قدمہ تے آتا رکھ کے آدھا پیا آج تو بعد میں ماں دائی خاتم ہو گئی ہوں میں رب رسول دائی نوکر اعلیٰ حضرت بریلوی آدھے جب بھی ماں اکلوتے کو بھولے جب بھی ماں اکلوتے کو بھولے میں شرطہ میں سمجھ جائے گا ہر بندے نو پتہ چل جائے گا جدو اممہ کولوں نے کی ملے منگے گا تے نفیت جواب آئے گا ابے کولوں نے کی منگے گا نفیت جواب آئے گا جب بھی ماں اکلوتے کو بھولے جب بھی ماں اکلوتے کو بھولے کہہ کے بلاتے ماں باپ بھی بھول جاویں تک کملی والا نہیں بھولنا اسی اخباریں اشتہار میں دیں اخباریں میں فلانے پیو نے پوتر جداد ہوا بیدے ہوتا کہ خبردار ہے میرے پوتر دا میرے نام کوئی تلک نافرمانیاں دی وجہ علامہ صاحب اللہ کو پوچھو رسول اللہ نے بھی کہتے گناہگار امتیاں آگ نامے دیتے ہیں کہ اپنے عیبیاں دے گناہگار امتیاں حضور آگ نامہ دیتے ہیں شفاعتی لعال القبائر من امتی میری شفاعت میری امت دے بڑے تے جے کسے جگہ تے آکے یہ نا فلیسا من نادو تے دھمکی دلے جے چاکے ان نہیں آکے جو امتی جو فارغ کیتا ہے آگ نامہ امتی جو فارغ دا نہیں دیتا کسے جگہ تے اگر یہ جائی گل کیتی ہے تا صرف اس واسطے کیتی ہے جو ڈر کے تے میرا بڑھ جاوے ڈر کے بندہ بنے اکلے چاہ جائے سمجھ جائے چھوٹی جائی زندگی میں سمجھ ادھا کوئی اعتبار نہیں بس میں آخری بات کرا میرے بھائی الطاف صاحب 40 منٹ تک جاؤ لیکن میرے خیال ہو گئے ہو گئے پت پاوے پورا ہوئے ماں پورا کے بھی نہیں مر کے بھی بچے آتا وہ تو کھگدے سے دی نہیں کدے لگن نہیں دے دی تتیوا ماما جدوں مر جان دیا کوئی کہتا نہیں پت گھر ماما جدوں مر انہا آوازہ نہیں بندے دے کان ترس دیں کہ میرا پتر لیٹ ہو گئے وما
سبحان اللہ ماشاء اللہ